الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین، بات کہنے سے پہلے آپ حضرات کو بہت زیادہ مبارکبادی کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے اس محلے میں، اپنی اس بلڈنگ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات، سیرت کی بات، معاشرت کی بات، دین کی بہت اہم اور ضروری باتیں سننے کا نظم کیا۔ دراصل ہم مسلمانوں کے لیے دین کی بات ایسی ہے جیسے درخت کے لیے پانی ہے۔ کوئی درخت پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی مسلمان دین کی بات سنے بغیر مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ دین کی باتیں نہیں سنے گا، چند دن ایسے گزریں گے کہ جو ماحول آس پاس کا جو سماج اور سوسائٹی ہے وہ اسے مسلمان رہنے نہیں دے گی، ہوتے ہوتے وہ اندر سے کافر بن جائے گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں جیسے انسان کو 2 وقت 3 وقت کھانا ضروری ہے، ویسے انسان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننا ضروری ہے۔ دین کی باتیں اور دین کی محفلیں اگر نہیں ہوں گی تو انسان اپنے بدن کو زیادہ سنوارے گا، صورت کو زیادہ سنوارے گا اور سیرت کو بگاڑ لے گا۔ بدن بنے گا، دل بگڑ جائے گا، صورت بنے گی، سیرت بگڑ جائے گی، آدمی کی زبان بگڑ جائے گی، اخلاق بگڑ جائیں گے اور وہ اسی کو اچھا سمجھتا رہے گا۔ ہمارے لیے سب سے بڑے آئیڈیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی زندگی ہمیں سنتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، اسلام کسی گھر کی خاطر، کسی گاؤں کی خاطر، کسی ملک کی خاطر نہیں آیا ہے، اسلام پوری دنیا کے لیے آیا ہے۔ اللہ صرف ہمارے اللہ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ پورے انسانوں کے اللہ ہیں۔ محمد الرسول اللہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، وہ پورے انسانوں کے نبی ہیں۔ کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے، ماننے والا فرما بردار ہے، نہیں ماننے والا نافرمان ہے، باقی اللہ کے نبی تو سارے انسانوں کے نبی ہیں۔ لوگوں نے یہ غلط فہمی دماغ میں بٹھا لی ہے کہ محمد الرسول اللہ صرف مسلمانوں کے نبی ہیں، اور ہم نے بھی ایسا سمجھ لیا ہے کہ وہ صرف ہمارے نبی ہیں، غیر مسلموں کے، ہندوؤں کے نبی نہیں ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندوؤں کے بھی نبی ہیں۔ ہندو انہیں نہیں مانتے ہیں تو ان کی غلطی ہے، انہیں ماننا چاہیے۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کو باپ نہیں مانتا ہے تو اس کی غلطی ہے، وہ اپنے آپ کو نسب سے ہٹا رہا ہے۔ جس باپ نے اسے جنم دیا ہے، پیدا کیا ہے، وہ اس باپ کو نہیں مان رہا ہے۔ بیٹا اگر باپ کو نہیں مانے گا تو رشتے سے تھوڑی ختم ہو جائے گا۔ آج جو بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ ہے ہم اپنی زندگی گزارنے میں اچھے اخلاق سے کیسے رہیں، سکون سے کیسے جئیں۔ آج ہمارے گھروں میں جو پریشانی ہے وہ پریشانی یہ ہے، پہلے ایسے بہترین گھر نہیں بنے تھے جتنا اس زمانے میں بنے ہیں۔ پرانے زمانے کے 50 سال 60 سال پہلے کے گھروں کو دیکھ لیں آپ لوگ،
چھپر کے بنے رہتے تھے، گھاس پھوس کے بنے رہتے تھے، اے سی کا تو تصور بھی نہیں تھا، کرنٹ بھی نہیں تھا۔ 100 سال پہلے لوگ چراغ کے ذریعے سے اپنے گھروں میں روشنی کرتے تھے، فین تو دور کی بات، ہاتھ کے پنکھے سے لوگ گزارا کرتے تھے، گیس بھی نہیں تھا، لکڑی کے چولہے پہ لوگ کھانا بناتے تھے، ایسی بہترین بھاری بھاری سواریاں بھی نہیں تھیں، لوگ گھوڑا گاڑی بیل گاڑی پہ سفر کرتے تھے، گھروں میں کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین نہیں تھی، ہاتھ سے لوگ کپڑے دھوتے تھے، اور کھانا بچ گیا تو گھروں میں اس طرح کی فریج نہیں تھی جہاں بچا ہوا کھانا رکھ سکے، لوگ اوپر چھت کے ذریعے سے رسی باندھ کر، جسے چھیکا کہتے ہیں، اس پر لٹکا دیا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جہاں پر آج کی طرح دنیا ترقی نہیں کر گئی تھی۔ ہم تو کہتے ہیں اب تو ہر گھر میں فقیر موجود ہے، پہلے فقیر دروازوں پہ آتے تھے بھیک مانگنے کے لیے، اب تو ہر گھر میں فقیر موجود ہے۔ کون ہے ہر گھر میں فقیر؟ فریج، جو بھی بچا اس فقیر کو دے دو، وہ فقیر اتنا امانت دار ہے کہ جتنے بھی دن رکھو پوری امانت داری کے ساتھ واپس کر دے گا، کچھ بھی نہیں کھائے گا۔ اس واسطے اب گھروں میں کوئی فقیر مانگنے نہیں آ رہا ہے، کھانا دو، چاول دو، روٹی دو، اب گھروں میں کوئی فقیر نہیں دکھ رہا ہے۔ اب فقیر کہاں دکھیں گے؟ ہوٹلوں پہ دکھیں گے، جو کھائیں گے فریش کھائیں گے، جو کھائیں گے تازہ کھائیں گے۔ اب فقیر کون بن گئے؟ فریج والے بن گئے کہ باسی رکھ رکھ کے کھا رہا ہے۔ پہلے تو جو بچ گیا وہ فقیر کو دیتا تھا، پھر تازہ بنا کے کھاتا تھا۔ اب تو مالدار فقیر بن گیا کہ بچا بچا کے رکھ کے کھا رہا ہے، اور فقیر ہوٹلوں پہ دکھ رہا ہے کہ جو ہے تازہ کھلاؤ صاحب۔ تو جو زمانہ بدل گیا ہے اس زمانے کو ہم ترقی سمجھ رہے ہیں، اس واسطے گھروں پہ کوئی لینے والا نہیں آتا ہے۔ ہاں، چور ڈاکو ضرور آئیں گے۔ چور ڈاکو کس واسطے آئیں گے؟ پہلے زمانے میں چور گھر پہ اس واسطے آتے تھے کہ لوگ پیسہ گھر پہ رکھتے تھے، سونا چاندی گھر پہ رکھتے تھے، اس واسطے چوری کرنے کے لیے چرانے چور گھر پہ آتے تھے۔ اب چونکہ لوگ پیسہ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، اس واسطے چور اب گھر کو نہیں آئے گا، آن لائن چرا لے گا۔ آپ کو کوئی لنک بھیج دے گا، کوئی میسیج بھیج دے گا، آپ کو فون کرے گا، ہم HDFC بینک سے، ICICI بینک سے آپ کو فون کر رہے ہیں، آپ کے لیے کریڈٹ کارڈ لانچ ہوا ہے، آپ کو آفر ملا ہے، آپ کو ایک میسیج بھیج رہے ہیں، آپ OTP بتائیے، یہ خوش ہو جائے گا کہ میں بھی اتنا مالدار بن گیا کہ مجھے کریڈٹ کارڈ مل رہا ہے، ڈیبٹ کارڈ یوز کرنے کی طاقت نہیں ہے، بینک بیلنس زیرو ہے، پھر کریڈٹ کارڈ کا آفر آیا تو خوش ہو رہا ہے۔ اب حولہ بن کے بتا دے گا کہ OTP 0346 ہو گیا ختم، اس کے بعد اکاؤنٹ جب خالی ہوتا رہے گا پھر افسوس کرے گا۔ تو جہاں خزانہ ہوتا ہے، جہاں لوٹنا ہوتا ہے، لٹیرے موجود ہیں، لوٹنے کی شکلیں بدلی ہیں۔ ایسا نہیں کہ دنیا سے چور ختم ہو گئے ہیں، چور ہیں، چوری کی شکل بدل گئی۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں غریبی ختم ہو گئی، فقیر ختم ہو گئے، فقیر ہیں، فقیری میں گزارنے کی شکلیں بدل گئی ہیں۔ وہ شکل جسے ابھی ذکر کیا کہ پہلے فقیر گھر پہ آ کے باسی کھانا کھاتا تھا، اب گھر کا اونر باسی کھانا کھا رہا ہے، فقیری کی شکل بدل گئی ہے۔ رہنے کے جو سکون سے جینے کے اصول و آداب ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں انسانوں کا سماج دیے ہیں، اور انسانوں میں رہنے کے لیے کچھ رولز رہتے ہیں۔ جانوروں کو رہنے کے لیے کوئی رولز نہیں ہے۔ کسی جانور کو نہیں دیکھے ہوں گے وہ نکر پہنا ہو، کچھا پہنا ہو، سوٹ پہنا ہو، صدری پہنا ہو، پگڑی باندھا ہو، کوئی جانور نہیں کرتا۔ کسی جانور کی کوئی کالج نہیں ہے، کوئی اسکول نہیں ہے، کسی جانور کا کوئی فنکشن ہال نہیں، کوئی دکان نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کو زندگی گزارنے کا کوئی رول نہیں ہے۔ کبھی شیر اس کو چیر پھاڑ کھایا، کبھی چیتا اس کو کھایا، کبھی سانپ اس کو ڈس لیا۔ اس طرح جانوروں میں کوئی رول نہیں رہتا ہے زندگی گزارنے کا، اس واسطے ان کو جنگل میں رکھ دی کہ بھئی ایسے رولز کے بغیر اگر جینا ہے تو آپ جنگل میں رہو، آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ اگر ان جنگلی جانوروں کو پکڑ کے شہر میں بھی لائیں نا تو شہر میں کھلا نہیں چھوڑیں گے، ان کو زو میں رکھیں گے۔ آپ کو رول نہیں ہے تو آپ آزاد نہیں گھومنا، آپ اندر رہو۔ تو زو میں رکھ کے، جالیوں میں رکھ کے صرف ان کو دکھاتے رہیں گے، دیکھو جانور ایسے رہتے ہیں، آپ جنگل نہیں جا سکتے دیکھنے کے لیے، اس واسطے یہیں دیکھ لو۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے اصول دیے ہیں کہ تم میں اور جانوروں میں فرق رہے گا جینے اور رہنے کا، کہ اگر تم انسان بن کے رہنا چاہتے ہو
تو تمہیں رولز فالو کرنا پڑے گا، کیسے رہنا، کیا بات کرنا، کہاں بیٹھنا، کب سونا، کب اٹھنا، کہاں گھر بنانا، کہاں چلنا، کہاں نہیں چلنا، کہاں بیٹھنا، کہاں نہیں بیٹھنا، یہ سارے رولز انسانوں کے لیے رہیں گے۔ کیوں رہیں گے؟ کہ تم انسان ہو، جانور نہیں ہو، یہ بتانے کے لیے۔ اور اگر کوئی انسان یہ رولز فالو کرنے تیار نہیں ہے تو پھر وہ شہر میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اسے بھی کسی زو میں چلے جانا چاہیے، یا اسے بھی کسی جنگل میں چلے جانا چاہیے کہ بھئی اب میں یہاں رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم فارم ہاؤس بنا کے خوش ہیں، فارم ہاؤس وہاں جانوروں کو رہنے کے واسطے ہے۔ کبھی کبھار یہ اس ماحول سے تنگ آ جاتا ہے تو پھر یہ جانور بھی وہاں جا کے دن رات گزار کے آتا ہے۔ تو یہاں کے رول سے بہت ٹائٹ ہو گئے، بہت رہنا مشکل ہو گیا، جینا مشکل ہو گیا۔ پولیوشن اتنا ہے، آوازیں اتنی ہیں، شور شرابہ اتنا ہے، لوٹ مار اتنی ہے۔ اب اس کو بھی سکون کہاں مل رہا ہے؟ فارم ہاؤس میں مل رہا ہے۔ ارے فارم ہاؤس میں رہنے والی قوم الگ ہوتی ہے۔ لوگ اس کو ترقی سمجھ گئے ہیں۔ کیوں ترقی سمجھ گئے؟ بھئی امریکہ میں ایسے گھر رہتے ہیں، امریکہ میں لوگ کم رہتے ہیں اور زمین زیادہ رہتی ہے، تو کوئی وہاں گھر بنایا، کوئی وہاں گھر بنایا، اس واسطے وہ ہر ایک کا گھر فارم ہاؤس دکھتا۔ اب انڈیا والوں کو اس کی کیا ضرورت پڑی؟ لیکن وہ چونکہ عادت بن گئی ہے فالو کرنے کی، جو وہ کرتے ہم وہ کریں گے بس۔ جیسے ایک بزرگ نے سنایا کہ بھئی ایک امریکہ کا آدمی انڈیا آیا، چائے پینے کے لیے ایک ہوٹل پہ کھڑا، گرم گرم چائے دیے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ بازو جو برف کی دکان تھی وہ برف پھوڑ رہا تھا، ایک ٹکڑا اٹھ کے آ کے اس کی چائے کی پیالی میں گر گیا۔ تو بازو انڈین کھڑا تھا، وہ دیکھا نیا فیشن ریلیز ہوا ہے کہ چائے میں برف ڈال کے پینا۔ تو اب وہ بھی اپنی گلاس چائے کی جو ہے برف والے کے پاس آ کے بڑھا رہا، مجھے بھی برف ڈالو۔ تو وہ حیران رہ گیا، بھئی چائے گرم پیتے ہیں، برف کیوں مانگنے؟ اس کے بازو والے کو ہے نا۔ ارے بازو والے کو غلطی سے برف پڑ گیا ہے، تم اسے فیشن سمجھ کے فالو کرنا شروع کر دیے۔ تو وہ بے حیائی جو کچھ بھی سماج میں آ رہی ہے، صرف اسی دیوانے پن کی وجہ سے ہے کہ فلاں آدمی ایسے کپڑے پہنا، کئی کو پہنا، ہم وہ پوچھنے بھی تیار نہیں ہیں۔ بہت سے نوجوان جینس پینٹ پہنتے ہیں، کتنی ٹائٹ رہتی ہے، بیٹھنا مشکل، جھکنا مشکل، اٹھنا مشکل، باتھ روم مشکل، پیشاب مشکل۔ ارے کئی کو پہنے صاحب، اتنا ٹائٹ ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو رہا، نہیں فلاں پہنے نا۔ ارے تم کو معلوم کیوں پہنے؟ وہ پوچھنا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام لباس ڈھیلا ڈھالا پسند کیے، پہننے کے بعد آدمی فری محسوس ہو، اپنے آپ کو فرینس محسوس ہو، میں سکون سے ہوں، ٹائٹ نہیں ہوں کپڑے پہن کے۔ تو قیدی کو اچھے کپڑے پہنا رہے ہیں ڈھیلے ڈھالے، نوجوانوں سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ پہلے زمانے میں تو لوگ ایسے پہنتے تھے کہ بازو کے پائجامے کا ایک حصہ نکال کے فارغ ہو جاتے تھے۔ اب تو اتنا ٹائٹ ہے کہ نوجوان نماز میں بھی آیا تو پیچھے کی کمر دکھ رہی ہے، ایسی بے حیائی کا لباس۔ تو بتانا یہ ہے کہ انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے چند رولز ہیں، اسے فالو کرے گا تو وہ انسان بنے گا، نہیں ہوگا تو اسی واسطے جب آدمی رولز توڑتا ہے، رولز بریک کرتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ گدھے ہو، عقل نہیں ہے، بیل ہو، یہ سب کیوں بولتے ہیں؟ کسی کو بھی ڈانٹنا ہو تو گالی کس کی دیتے ہیں؟ گدھا ہے، بے وقوف ہے، بیل ہے، کیوں بولتے ہیں؟ بولتے اس واسطے ہیں کہ تم دکھنے میں تو انسان ہو لیکن کسی اور فیملی کے لگ رہے ہو، اس واسطے بولتے ہیں کہ رولز آدمی جب بریک کر دیتا ہے تو پھر اپنی فیملی سے ہٹ جاتا ہے۔ ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے انسانی سماج اور معاشرے کو جینے کے چند اصول دیے ہیں، ان اصول کو فالو کریں گے تو سکون سے جئیں گے۔ ان میں سے جو اصول آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، ان میں سے پہلی بات یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا۔ بچے برائی کیا ہے نہیں جانتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، اور وہ شرارت ان کی بچپنے کی وجہ سے ہے۔ دو بچے آپس میں لڑ لیں گے، 10 منٹ پہلے لڑے، پھر 10 منٹ کے بعد مل لیں گے، لیکن دو بڑے آدمی جب لڑتے ہیں تو خاندان بچھڑ جاتے ہیں، پھر بھی ملنے تیار نہیں ہوتے۔ بھائی بھائی لڑ لیے، الگ ہو گئے، اور شادیاں آئی، ایک دوسرے کو دعوت دینے تیار نہیں، عید برات کے موقع پر گلے ملنے مصافحہ کرنے تیار نہیں۔ اب چھوٹے بچے لڑ لیے تو جا کے مار رہے، کیوں لڑائی کر رہے، کیوں گالی دے رہے؟ اب یہ جو بڑے لوگ لڑ لے کے ایک دوسرے سے اتنا بچھڑے ہوئے ہیں، اسے کون مارنا پھر؟
اس کی کون اصلاح کرنا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو رولز دیے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر لڑائی بھی ہو جائے 3 دن سے زیادہ تمہیں قطع تعلق کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر رشتے ناطے توڑ کر زندگی گزارو گے اللہ تعالیٰ تمہاری شب قدر میں بھی دعا قبول نہیں کریں گے۔ اس کے نزدیک اب تمہاری حیثیت کسی انسان کی نہیں ہے۔ انسان پکارے گا تو اللہ دعا قبول کریں گے، چونکہ اب یہ رولز بریک کرنے کی وجہ سے انسانوں کی فہرست سے نکل گیا۔ جنگل کے جانور جتنا بھی پکاریں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو رولز ہیں زندگی گزارنے کے۔ تو پہلا اصول یہ ہے بچوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آؤ، ان سے شفقت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس وقت حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو چھوٹے بچے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کی گود میں تھے، تو اللہ کے نبی ان حضرت حسن کو پیار کر رہے تھے۔ تو حضرت اقرا بن حابس نے تعجب سے کہا، آپ اتنے بڑے نبی ہو کر بچوں کو بوسہ دے رہے ہیں، چھوٹے بچے کو پیار کر رہے ہیں؟ یعنی اسے ان صحابی کو چھوٹے بچے سے محبت کرنا ایک عجیب بات لگی۔ تو آپ علیہ السلام سے وہ کہنے لگے کہ میرے 10 لڑکے ہیں، ایک لڑکے کو بھی آج تک میں بوسہ نہیں دیا، ایک بچے کو بھی پیار نہیں کیا آج تک میں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور اگر تمہارے دل سے اللہ نے بچوں پر شفقت جو کرنا ہے وہ اٹھا لیا ہے تو میں کیا کروں اگر تمہارا دل سخت پتھر بن گیا ہے۔ تو بچوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا یہ اسلام کا اصول ہے۔ کیوں اصول ہے یہ؟ اگر ہم کسی کو عزت نہیں دیں گے تو سامنے والا بھی ہمیں عزت نہیں دے گا۔ رسپیکٹ سکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ بڑوں کے سامنے اونچی آواز سے بات مت کرو، یہ سکھانا ہے۔ تو پہلے آپ بچوں سے نرم بات کرو۔ آپ تو چیخ کے بات کر رہے ہیں، آپ تو چلاتے ہوئے بات کر رہے ہیں اور اسے بول رہے ہیں زور سے بات نہیں کرنا۔ پہلے آپ تو نرم بات کر کے دکھاؤ۔ آپ بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ آپس میں لڑائی نہیں کرنا، محبت سے رہنا، اور آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی روزانہ باپ سے لڑائی ہے، آپ کی روزانہ ساس سے لڑائی ہے، آپ کی روزانہ دیورانی سے لڑائی ہے، آپ کی روزانہ جٹھانی سے لڑائی ہے، آپ کی روزانہ پڑوسن سے لڑائی ہے۔ آپ جو عملی آئیڈیل جو پیش کر رہے ہیں بچوں کے سامنے، تو بڑے تو لڑ رہے ہیں اور بچوں کو بول رہے ہیں آپس میں نہیں لڑنا۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے بنیادی چیز شفقت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی انسان کو بچوں کے حق میں شفقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے چھوٹے بچوں کو خود آگے بڑھ کے سلام کرتے تھے۔ یہ نہیں بولتے بچے کو چلو تمہارے چاچا آئے سلام کرو، تمہارے ماما آئے سلام کرو، تمہارے آنٹی آئے سلام کرو، تمہارے انکل آئے سلام کرو۔ سکھانے کے لیے تو بولنا الگ بات ہے، لیکن آنٹی کو کیا ہو گیا، وہ آگے بڑھ کے سلام کیوں نہیں کر رہی ہے؟ انتظار میں کیوں ہے کہ یہ سلام آئے گا تو میں جواب دوں گی؟ پہلے ہم سلام کر کے دکھائیں تو بچوں کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا۔ تو جو تعلیم بچوں کو دینا چاہتے ہیں وہ پہلے بڑوں کے اندر آنا ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام بچوں کے ساتھ اتنی شفقت فرماتے تھے کہ فجر کی نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 60 آیتیں نماز میں تلاوت کرتے، لیکن اگر جب نماز میں ہوتے اور کوئی بچے کی رونے کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جو 15 منٹ 20 منٹ نماز ہوتی ہے وہ نماز 3 منٹ میں ختم کر دیتے۔ انا اعطیناک الکوثر 3 آیتوں کی صورت ہے، اتنی چھوٹی صورت پڑھا کے ختم کر دیتے۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام فرماتے کہ مجھے بچے کے رونے کی آواز آئی تو بچہ بھوک سے رو رہا ہے، رونے کی آواز آئے گی تو ماں بیچاری تڑپ رہی ہوگی، نماز میں اس کا دھیان نہیں ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر دیتے ہیں بچے پہ رحم کھا کے۔ اب ہمارا حال دیکھو، بچہ رو رہا ہے
ماں سیریل سے ہٹنے تیار نہیں ہے. بچہ رو رہا ہے، ماں اپنی بہن کو یا ماں کو یا خالہ کو جس کو بھی فون پہ بات کر رہی ہے وہ فون کال بند کرنے تیار نہیں ہے. ادھر بات کرتی بھی رہے گی، بچے کو سنبھالنا بھی چاہے گی. ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام نماز مختصر کر دیتے ہیں بچے کی خاطر. ہم سیریل بند نہیں کریں گے، فلم بند نہیں کریں گے، اپنی گپ شپ اور باتیں بند نہیں کریں گے، اور روتے ہوئے بچے کو پوری توجہ سے سنبھالنے تیار نہیں ہوں گے. سنبھالیں گے بھی تو کیسے؟ توجہ دھیان دوسری طرف رہے گا، بچے کو گود میں لے کے ایسے ہی تھپکتے رہیں گے. جن بچوں کو ماؤں کی گود میں محبت نہ ملے، اور جو مائیں اپنے بچوں کو بیبی کیئر کے حوالے کر دیں، انہیں انتظار کرنا چاہیے کہ وہ بچے بڑے ہونے کے بعد انہیں اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر دیں گے. جو بچپن میں بچوں کو اپنے سے دور کیا، وہ بچے ان بڑوں کو 55 میں اپنے سے دور کر دیں گے. تم نے بچپن میں دور کیا، یہ 55 میں دور کر دیں گے. 55 ایئرس ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، اب جاؤ آپ ہمارے بچپن میں ساتھ نہیں رہے، ہمارا بچپنا تم پر بوجھ لگا، اب تمہارا بڑھاپا ہم پہ بوجھ لگ رہا ہے. اس واسطے بچوں کو علماء نے لکھا ہے کہ 5 سال سے پہلے تو کسی اسکول میں بھی ایڈمیشن نہیں دلانا چاہیے. 5 سال تک بچوں کو بہت قریب رکھو. لوگ کیا دیوانے بن گئے کہ بیبی کیئر کھول رہے ہیں، 3 سال کے بچے کا ایڈمیشن لے رہے ہیں. ارے اس عمر میں تو ان بچوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے دو. ماں باپ بھی اتنی بزی ہو گئے کہ باپ بھی جاب پہ، ماں بھی جاب پہ، اس کو آفس سنبھالنا ہے، اس کو کلینک سنبھالنا ہے، اس کو ہاسپٹل سنبھالنا ہے. بچوں کو کون سنبھالنا ہے؟ بچوں کو ہوم میڈ یا آیا سنبھالنا ہے. اور تو اور لوگ اتنے دیوانے بنتے جا رہے ہیں. اپنے بیٹے کو کوئی واچ مین ہوگا، کوئی گھر میں کام کرنے والا ہوگا، یا ہوم میڈ ہوگی، آیا ہوگی، یا جو خالہ ہوگی وہ سنبھالے گی، اور یہ محترم کیا کریں گے؟ ڈاگی کو لے کے واکنگ پہ نکلیں گے. بچے کو نوکرانی سنبھال رہی ہے اور یہ کتے کو سنبھالنے چلے ہیں. قوم کا نظریہ کتنا بدل گیا. جن بچوں کو ہمیں گود میں کھلانا چاہیے تھا وہ تو نوکر سنبھال رہا ہے، اور جن کتوں کو باہر گلیوں میں کھیلنا چاہیے تھا وہ گود میں کھیل رہا ہے. کیوں صاحب؟ فیشن ہے، ترقی ہے، انسان کتا بن رہا ہے، کتوں کی ایک دنیا بن رہی ہے. آپ کو امریکہ کی رپورٹ میں پڑھنا چاہیے. امریکہ میں بعض نوجوان ایسے ہو گئے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ فیل کر رہے ہیں کہ میں غلطی سے انسان پیدا ہو گیا، مجھے ڈاگ بن کے پیدا ہونا چاہیے تھا. اب میں پھر واپس تو نہیں جا سکتا ہوں، کیونکہ دنیا میں ٹرائل مارنے تو کہیں بھی نہیں آتا. آیا تو آیا، بس ختم، اب بلائے تو ہی جانا ہے. تو اب وہ اپنے آپ کو ڈاگ محسوس کر رہے ہیں. تو بیٹھنا، چلنا، کھانا پھرنا ایک سوسائٹی بن گئی ہے جہاں پر انسان کتے بن کر جیتے ہیں. ان کو کھانا بھی ویسے ہی کھلایا جاتا ہے. یہ کتنا اسلام کی تعلیمات سے دور ہونے کی نحوست ہے کہ انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو، وہ انسان اپنے آپ کو کتا محسوس کر رہا ہے. یہ اسلامی کلچر اور تہذیب سے دور ہونے کی نحوست ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام بچوں پر اتنی شفقت فرماتے تھے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے مسجد نبوی میں جمعہ کا بیان فرماتے ہیں. جمعہ کے درمیان خطاب کرتے ہوئے سامنے سے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں. یہ نانا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نواسوں کو دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے بچے آ رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام ممبر سے اٹھ کر بیان بند کر کے صحابہ ہٹ گئے، راستہ دیے، تو آگے بڑھ کر ان دونوں نواسوں کو اٹھا کر گود میں لے کر پھر ممبر پہ آ کے بیٹھ کے انہیں بوسہ دے کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. ہر انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے. اب نواسوں سے محبت میرے اندر کھینچ لائی تو میں بیان چھوڑ کر، ممبر چھوڑ کے جا کے ان کو اٹھا کے لا کے بٹھایا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفقت ہے بچوں سے. اور ہمارے سماج میں بعض مرد وہ ہیں جو مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے بچے دکھے
تو پھر یہ اینیملز بن جاتے ہیں، پکارنا شروع کر دیتے، ڈانٹنا شروع کر دیتے، ہاتھ پکڑ کے بچوں کو کھینچنا شروع کر دیتے۔ ارے یہ چھوٹے بچے اگر مسجد میں ہیں تو شکر ادا کرو، شراب خانے پہ رہتے، یہاں ہیں تو شکر ادا کرو، چبوتروں اور کٹوں پہ رہتے، یہاں ہیں تو شکر ادا کرو، ورنہ ان کے ہاتھ میں موبائل، ان کے ہاتھ میں یوٹیوب، ان کے ہاتھ میں فیس بک، ان کے ہاتھ میں انسٹاگرام، پوری بے حیائی ان کے ہاتھوں میں رہتی۔ جتنی دیر یہ مسجد میں بیٹھیں اتنی دیر یہ ان برائیوں سے بچے ہوئے ہیں۔ انہیں قریب کرنا، محبت دینا، اور آج کتنی مائیں ایسی ہیں، باپ نماز کو جا رہا ہو تو بیٹے کو تیار کر کے نماز کو بھیجائے، 7 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 5 سال کے بچے کو فنکشن میں جا رہے تو تیار کر کے بھیجائیں گے، وہاں بھیجائیں گے اہتمام سے۔ نماز کو جا رہا ہے تو پھر اسے تیار کر کے نہیں بھیجائیں گے۔ یعنی اولاد کو کھلانا ہے تو پھر بھجانے کے لیے تیار ہیں۔ اس واسطے کھانے کی اتنی عادت پڑی ہے ماشاء اللہ حیدرآبادیوں کو، پیدا ہوئے تو کھانا، مرے تو کھانا۔ کھانے سے پیدا ہوں گے، کھاتے کھاتے جئیں گے، کھاتے کھاتے مریں گے۔ جیسے کہتے ہیں بھئی دین کی محنت کرتے کرتے مرنا، مرتے مرتے کرنا، ویسے کھاتے کھاتے مرنا، مرتے مرتے کھانا۔ ہر موقع سے کھانے کی رسم ایجاد کر لیتے ہیں۔ منگنی کی رسم پہ کھائیں گے، منہ دکھائی کی رسم پہ کھائیں گے، جمعگی کی رسم پہ کھائیں گے، سانچک کی رسم میں کھائیں گے، پومیز کی رسم میں کھائیں گے، کسی نہ کسی موقع سے کھاتے رہیں گے۔ کھائے بغیر یہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ اس قوم کو جو زندگی ملی ہے صرف کھانے سے ملی ہے ایسا لگتا ہے۔ تو بچوں کی تربیت میں یہ بات داخل ہے کہ انہیں اپنے ساتھ نیکی میں شامل کیا جائے۔ اسی واسطے علماء نے لکھا ہے کھانا کھا رہے ہو ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، بچوں کو بھی ساتھ بٹھاؤ۔ کیا ہوتا ہے ہمارے سماج میں، بڑے کوئی مہمان آ گئے، بڑے لوگ کھانا کھانا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو ہٹا لو، بچوں کو اندر بلا لو، بڑے لوگ کھانا کھا رہے ہیں۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان بچوں کو بھی بڑوں کے ساتھ بٹھاتے، وہ بھی بسم اللہ پڑھ کے سنت طریقے سے بڑوں کو کیسا کھا رہے ہیں وہ دیکھ کر بچے سیکھتے۔ کھلاتے وقت بچوں کو ساتھ رکھنا، سلاتے وقت بچوں کو ساتھ رکھنا کہ تم سنت طریقے سے دعائیں پڑھ کر کیسا سو رہے ہو، وہ بچے دیکھیں۔ تو بچوں کو تربیت کے لیے اجتماعی امور میں ساتھ رکھنا چاہیے۔ کھلاتے وقت ہو، سفر کے وقت ہو، سوتے وقت ہو، ان بچوں کو ساتھ رکھنا۔ اسی واسطے علماء نے لکھا ہے چند مواقع ایسی ہیں جہاں پر بچوں کی تربیت کے لیے بچے بہت متوجہ ہوتے ہیں بات سننے کی خاطر۔ کب متوجہ ہوتے ہیں؟ کھانا کھانے کے ٹائم پہ بچے خاموش نہیں کھاتے، شرارت کرتے ہیں، کبھی بیٹھتے کبھی نہیں بیٹھتے، اچھلتے کودتے کھاتے ہیں۔ ایسے موقع پر ماں باپ کی ذمہ داری ہے اگر بچہ ستا رہا ہو تو اسے قصے کہانیاں بولتے ہوئے کھلانا۔ پرانے زمانے میں بوڑھی عورتیں ایسی تھیں تو چاند، سورج، پریوں کی کہانیاں بول کے بچوں کو کھانا کھلاتی تھی۔ آج ماں باپ کو کوئی کہانی نہیں آتی ساس بہو کی کہانی کے علاوہ۔ اس واسطے بچے ضد کر رہے ہوں، موبائل آن کر کے دے دیتے، کارٹون دیکھتے رہو، اسٹوریز دیکھتے رہو اور کھاتے رہو۔ بعض موقعوں پر بچوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا وہ کیا کھا رہا ہے، اسٹوری دیکھتے رہتا ہے، یہ ماں گھسیڑتی رہتی ہے، کھاتے رہتا ہے، کوئی احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس سے بچے پر کیا اثر پڑے گا۔ تو کھانے کے وقت بچوں کو کہانیاں سنانا چاہیے۔ دوسرا، سوتے وقت بچے خاموش نہیں سوتے، ادھر ادھر پیر مارتے رہتے، اچھل کود کرتے رہتے، سو جاؤ بولے تو نہیں سوتے۔ اب ان بچوں کو قابو میں کرنا ہے تو بچوں کو سوتے وقت اسٹوریز سنانا۔ جو کہانیاں موبائل میں ڈال کر بچوں کے حوالے کر رہے ہیں ان ماں باپ سے درخواست ہے کہ پہلے تم اکیلے میں بیٹھ کے، باتھ روم میں بیٹھ کے وہ کہانی دیکھ لو، حمام میں جا کے موبائل میں کہانی دیکھ لو، وہ کہانی اب بچے کو سناؤ، لیکن موبائل کے ذریعے سے مت سناؤ، خود سناؤ۔ بچے کو جس میں دلچسپی ہے وہ ہے اسٹوریز میں دلچسپی ہے، وہ اسٹوری اگر باپ بولے گا تو بیٹا باپ کا انتظار کرتا رہے گا، ابو آئیں گے یہ اسٹوری سنوں گا، یہ کہانی سنوں گا۔ ماں بولے گی تو ماں سے دلچسپی ہوگی،
اگر موبائل وہ کہانیاں سنائے گا تو بچوں کو موبائل میں دلچسپی ہوگی، ماں باپ سے لڑنے تیار ہوگا موبائل کی خاطر۔ ریسنٹلی آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں ایک چھوٹا بچہ 10-11 سال کا ہوگا غالباً، ماں گھر میں داخل ہوئی، بچہ موبائل دیکھ رہا ہے تو ماں نے ڈانٹ کر اسے ایک تھپڑ لگا کر موبائل ہاتھ سے نکال لیا اور ادھر فون میں بات کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ 5 منٹ بھی نہیں گزرے، بچہ اٹھا اپنی جگہ سے، پیچھے کرکٹ کا بیٹ رکھا ہوا تھا، لے کے ماں کے سر پہ مارا، ماں وہیں بے ہوش ہو گئی، اور پھر ماں کے ہاتھ سے موبائل چھین کر ماں بے ہوش ماں کے سامنے وہ بچہ موبائل دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ موبائل سے یہ اٹریکشن کس نے پیدا کیا؟ ماں باپ نے پیدا کیا۔ ہم گھر کی عورتوں سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ کو انٹرنیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ کون سا آفس چلا رہے آپ بتائیے، کون سی کمپنی چلا رہے آپ بتائیے، انٹرنیٹ کی ضرورت کیا ہے؟ یوٹیوب میں کون سے آپ کو دیکھنے ہیں، کون سے ویڈیوز آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ آج جتنے 40-50 سال کے ہیں، آپ کو اور ہم کو ہمارے ماں باپ نے یوٹیوب دیکھ کے پالا ہے، ہمارے ماں باپ نے گوگل دیکھ کے ہم کو پالا ہے۔ اتنا آج یوٹیوب گوگل کی لت اور دھن لگ گئی ہے لوگوں کو، ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آگے زمانے میں بچے پیدا نہیں ہوں گے، بچے ڈاؤن لوڈ ہوں گے۔ ڈاؤن لوڈ کیسے ہوں گے؟ جیسے کسی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کے سسٹمز رہتے ہیں، ایسا کرے تو چلتا، نہیں تو بریک ہو جاتا، نہیں تو ہیک ہو جاتا۔ ویسے ہی بچے ایسے ہوں گے کہ ان کے حساب سے چلے تو چلتے، نہیں تو نہیں چلتے بچے۔ آج وہی ہو رہا ہے، ہر بچہ ماں باپ کو اپنے حساب سے چلانا چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، بچہ ڈاؤن لوڈ ہوا ہے۔ جیسے کوئی کھانا یا کوئی اور سامان سویگی زومیٹو سے آن لائن ڈیلیور کیا جاتا ہے، ویسے بچوں کو ڈیلیور کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ بچے ہمارے نہیں ہیں، ہمارا خون نہیں ہے، ہماری نسل نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ سننے تیار نہیں ہے، ماں باپ کی ماننے تیار نہیں ہے۔ اس کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ سوتے وقت بچوں کو اسٹوری سنانے کا اہتمام۔ تیسری چیز ہے، بچہ جب بیمار رہتا ہے، بیمار بچے کو بھی لوگ موبائل ہاتھ میں دے دیتے ہیں، یہ بڑی نحوست کی بات ہے۔ بیماری میں بچوں کو قریب کرنا، بیماری میں قصے کہانیاں سنانا، بیماری کے موقع پر بچوں کو نصیحت کرنا۔ جو بچہ بیمار ہوتا ہے، بیمار بچے کو اگر نصیحت کی جائے گی تو وہ نصیحت جلدی قبول کرتا ہے۔ چوتھی چیز ہے، جو بچہ ساتھ جرنی کے ٹائم پہ سفر میں ساتھ رہتا ہے، سفر میں گاڑی میں بٹھا لیے کار میں بچے کو، تو بچہ خاموش نہیں بیٹھتا، تسبیح ہاتھ میں دے دیے، بیٹا سبحان اللہ کہتے رہو، تم انا للہ بھی پڑھو گے اور سبحان اللہ نہیں پڑھے گا۔ بچے کو سفر کے ٹائم پہ اسے توجہ دلانا ہے۔ بچہ کھڑکی کے باہر جھانکے گا، اس بلڈنگ کے بارے میں پوچھے گا، اس کے بارے میں پوچھے گا، سوالات کرتا رہے گا۔ سفر کے ٹائم پہ جو بچہ آپ سے سوالات کرتا رہے، اس کے ہر سوال کا جواب دو۔ ہرگز یہ مت بولو خاموش بیٹھو، کب دیکھے بولتے رہتے۔ دنیا نے کہیں آج تک نہیں کہا ہے بچے عورتوں سے زیادہ بولتے۔ دنیا کی کسی تاریخ کے کسی سائنسدان نے نہیں کہا کہ بچے عورتوں سے زیادہ بولتے۔ پوری دنیا بولتی ہے کہ عورتیں زیادہ بولتے، بچے کبھی زیادہ عورتوں سے نہیں بول سکتے۔ تو بچے سفر کے ٹائم پہ بھی سننا چاہتے ہیں، تو یہ موقع ہوتے ہیں جس میں ہم ان بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے ان کی طبیعت کا لحاظ کرتے ہوئے ان سے پیش آنا چاہیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام بچوں کے ساتھ رہنے کے متعلق فرماتے ہیں، ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بچی ہیں، وہ آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام پر کندھے پہ چڑھ گئی، تو آپ علیہ السلام ان کو نماز کی حالت میں کندھے پہ رکھ لیے اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب رکوع سجدہ کرنے کا ٹائم آیا تو آپ اس بچی کو اپنے کندھے سے اتارتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہیں، پھر جب کھڑے ہونے کا ٹائم آیا تو پھر بچی کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو آپ نماز میں ہوتے ہوئے بھی بچی پر، لڑکی پر، لڑکے پر غصہ ظاہر نہیں کیا۔ اپنے سے بدکنے نہیں دینا بچوں کو، اپنے سے بدکنے کا موقع دے دیے تو بچے کو جو دل لگانے والا مل جائے گا، بچے اس کے حوالے ہو جائیں گے۔
بالخصوص اس زمانے میں ماؤں کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو موبائل ہرگز مت دو۔ موبائل سے بچانا ہے تو خود پہلے موبائل سے بچو۔ اور جتنے چھوٹے بچے سن رہے ہیں، موبائل کی دھن اگر لگے گی، کوڑی کے دام میں بک جاؤ گے، گٹر کے کیڑے بن جاؤ گے، کوئی حیثیت نہیں رہے گی، نہ اخلاق اچھے رہیں گے، نہ زبان اچھی رہے گی۔ آپ دیکھ لو، موبائل میں جو فلم سیریل دیکھ کر تم سمجھتے ہو کہ یہ فلم اسٹار لوگ کیا مزے سے رہتے ہیں، کیا سکون سے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا میں سوسائڈ کرنے والوں میں سیکنڈ نمبر پر فلم اسٹار ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی، سکون نہیں ہے، کیوں مر رہے ہو؟ جیو نا اچھی طریقے سے۔ سکون نہیں ہے اس فیلڈ میں۔ ریل الگ ہوتا ہے، ریئل الگ ہوتا ہے، پردہ الگ ہوتا ہے، پردے کے باہر کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ بالکل جس نے بھی کہا سچ کہا، اوپر شیروانی اندر پریشانی، اوپر شیروانی اندر پریشانی۔ تو جتنے بھی فلم میں دکھ رہے ہیں سب اوپر اچھے چکنے دکھ رہے ہیں، اندر پوری دنیا سڑی ہوئی ہے۔ یہ چھوٹے بچے موبائل کی لت میں لگیں گے، نہ پڑھنے کے قابل رہیں گے، نہ جاب کے قابل رہیں گے۔ 10-12 ہزار کی نوکری کے بھی قابل نہیں ہے آج کا نوجوان۔ 10-12 ہزار کی نوکری کے لیے بھی بھیک مانگ رہا ہے، چوری کر رہا ہے، کٹے آباد کر رکھ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پڑھنے کے دنوں میں پڑھنے کے بجائے گٹکا، تمباکو، سگریٹ اور لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اب جب جاب اور کمانے کا ٹائم آیا، اس وقت کمپنیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ موبائل اس وقت کا عذاب ہے۔ تو اپنے بچوں کی تربیت میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ انہیں موبائل کی دنیا سے بچانا اور محبت اور شفقت سے بچانا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ گھر میں آنے کے بعد بچے اسکول چلے گئے، اسکول سے واپس آئے، جب بچے گھر میں نہ ہوں اس ٹائم پہ اگر گھر کی عورت کو موبائل یوز کرنا ہو کر لو تھوڑی دیر، لیکن بچے گھر میں آنے کے بعد نہ باپ بچوں کے سامنے موبائل یوز کرے گا، نہ ماں گھر میں بچوں کے سامنے موبائل یوز کرے گی۔ اب بچوں کے ساتھ گھل مل کے رہو، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرو، انڈور گیمز ان کے ساتھ کھیلو، لیکن بچوں کے سامنے موبائل ہرگز استعمال مت کرو۔ تھپڑ لگا کے مار دیا کہ گھنٹے گھنٹے موبائل لے کے رہتا ہے اور وہی موبائل کھینچ لے کے خود بیٹھ گیا، تو بچہ کیا دیکھے گا کہ موبائل یوز کرنا ہے، لیکن ابھی نہیں، جب ان کی عمر کا ہو جاؤں گا تب بھی میں بھی تھپڑ مار کے یوز کروں گا۔ نسل کی تربیت جو دی جا رہی ہے، ہم اس برائی سے بچ کر نہیں دے رہے ہیں، برائی کو اپنا کر دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بچوں سے ایسے پیار سے رہتے تھے کہ کبھی آپ علیہ السلام بیٹھ جاتے اور بچوں سے فرماتے دور چلے جاؤ، اور وہاں سے جو تم میں سے بھاگ کر پہلے آ کر مجھے چھو لے گا میں اسے ایک ٹافی دوں گا۔ تو آپ علیہ السلام بیٹھے ہیں، بچے دور چلے گئے، وہاں سے ریزنگ لگاتے ہیں، بھاگتے ہوئے آ کر کوئی اللہ کے نبی کے گود پہ پڑ رہا ہے، کوئی کندھے پہ پڑ رہا ہے، کوئی اوپر گر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام ان چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور سب کو ٹافی دے رہے ہیں۔ آج دیندار باپ بھی اٹھا لیجئے، قربانیاں، تقاضے، دین، سارا عالم، فکر جو سب کرتے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیجئے کبھی بچوں کے ساتھ یہ کھیل کھیلے آپ؟ شرم آتی ہے، اتنا شرمیلا ہے گالیاں دینے تیار، اتنا شرمیلا ہے ہاتھ اٹھا کے مارنے تیار، اتنا شرمیلا ہے کہ نبی کی سنت پہ عمل کرنے تیار نہیں ہے، نبی کی نہج پہ بچوں کے ساتھ ملنساری کے ساتھ رہنے تیار نہیں ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ اچھا سکون سے رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جو آس پاس انسان ہیں ان انسانوں کے ساتھ دل لگاؤ۔ یہ جو مشنریز ہیں، موبائل ہے، ٹیب ہے، لیپ ٹاپ ہے، یہ سسٹم ہے، ان کے ساتھ دل مت لگاؤ، ٹائم بچوں کے ساتھ لگاؤ۔ آج سب سے زیادہ مصیبت ہمارے مسلمان سماج میں یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو ٹائم دینے تیار نہیں۔ یہ مصیبت جب تک رہے گی اس وقت تک اولاد ہماری نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات ہے، آج کے بیان میں سکون سے رہنے کے لیے ہم جس فلیٹ میں رہتے ہیں، جس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں،
ہمارے آزو بازو جو پڑوسی رہتے ہیں ان پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رہنا ہمارے سکون کا ذریعہ ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اگر بری حرکتوں سے بد اخلاقی سے پیش آئیں گے ہمارا سکون غارت ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اس قدر تاکید والا فرمان جاری فرمایا کہ آپ نے فرمایا جو پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پڑوسیوں کے بارے میں اتنی نصیحت آپ علیہ السلام نے فرمائی، خود اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل میرے پاس جب بھی آتے وحی لے کر، ہر بار حضرت جبرائیل مجھے یہ بھی فرماتے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے رہو۔ اتنی بار فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے ڈاؤٹ ہونے لگا کہ اب پڑوسی ہمارا فیملی ممبر بن جائے گا، پراپرٹی کے ڈسٹریبیوشن کے ٹائم پہ پڑوسی کو بھی پراپرٹی میں سے حصہ دینا پڑے گا، ایسا مجھے گمان ہونے لگا۔ اتنی بار اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ تم جب بھی آئے تو پڑوسی کے ساتھ اچھے رہو۔ اسی واسطے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں تم میں سے جو بھی آدمی اللہ پر، رسول اللہ پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائے۔ میں آپ کے بازو بیٹھا، آپ میرے بازو بیٹھے، میں یہ سوچا کہ بھئی میری وجہ سے بازو والے کو تکلیف نہیں ہونا، بازو والا سوچا میری وجہ سے ان کو تکلیف نہیں ہونا، تو کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کی راحت کا خیال کریں گے۔ اور اگر یہ اسے انگلی کر رہا ہے، وہ اسے کھجا رہا ہے، وہ اسے ڈسٹرب کر رہا ہے، تو کوئی سکون سے نہیں رہے گا۔ جیسے ایک صاحب نے وہ ایک مثال، ایک ایگزامپل دے کے دکھایا کہ بھئی کمپنی کے جتنے بھی وہ ورکرز تھے ان کو کھڑا کر کے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک بیلون دے دیا اور بولا کہ لاسٹ تک جس کا بیلون صحیح سلامت رہے گا اس کو فلاں پرائز دیا جائے گا یا انعام ملے گا، جس کا بیلون صحیح سلامت رہے گا آخر تک اس کو پرائز ملے گا۔ تو اب کیا کرے؟ پورے ایجوکیٹڈ اینیملز جمع ہو گئے تھے وہاں پر، پڑھے لکھے، آگے سمجھ جائیں، تو بھئی انہیں یہ جملہ بولا کہ لاسٹ تک جس کا بیلون سلامت رہے گا اسے پرائز ملے گا۔ تو بھئی عقل رہتی تو ہر آدمی اپنا بیلون سلامت رکھ لیتا تھا، دوسرے کے بیلونز توڑنا شروع کر دیے، ہر ایک کا بیلون پھوڑتے آخر تک کسی کا بیلون صحیح سلامت نہیں رہا۔ اس نے کہا کیسے لوگ ہو؟ میں یہ بولا کہ جس کا بیلون سلامت رہے گا اسے پرائز ملے گا۔ ہر آدمی یہ کوشش کرتا کہ دوسرے کا بیلون صحیح سلامت رہے، وہ میرے بیلون کو نہ توڑے، میں اس کے بیلون کو نہ پھوڑوں، تو سب کا صحیح سلامت رہتا، سب کو پرائز مل سکتا تھا۔ لیکن اپنا بیلون صحیح سلامت رکھنے کے واسطے دوسرے کا پھوڑنا ضروری ہے کیا؟ آج یہی حال ہو گیا ہے کہ اپن سکون سے جینے کے لیے دوسرے کو توڑو، دوسرے کو مارو، دوسرے کا ہڑپو، دوسرے کا قبضہ کرو، دوسرے کو ٹینشن دلاؤ، دوسرے کو پریشان کرو۔ تو جب تک دوسرے کو پریشان نہیں کرتے ادھر کھانا ہضم نہیں ہوتا، جب تک دوسرے کو پریشان نہیں کرتے لوڈنگ سے ان لوڈنگ نہیں ہوتا۔ ایسی بے حیائی کی زندگی کے پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق، اچھے اخلاق کی تمیز ختم ہو جاتی۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بار اللہ کے نبی نے قسم کھا کے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ 3 بار آپ نے فرمایا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے جو مومن نہیں ہو سکتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ آج اس سنت پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے غیر مسلموں کے ایریے میں غیر مسلم لوگ مسلمانوں کو کرائے پر مکان دینے تیار نہیں۔ کیوں؟ مسلمان اگر کرائے پہ آیا، آوازیں، چیخ و پکار، پٹاخے اور رات بھر جاگتے رہنا، سیڑھیوں پہ بیٹھ کے، باہر بیٹھ کے، موبائل، گانے، اتنی بدتمیزی رہتی ہے، یا تو کسی زو سے چھوٹ کے آ گیا ہے یا جنگل سے راستہ بھٹک گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں وحشت ہوتی، اچانک کوئی جنگل سے آ گیا تو آدمی دیکھ کے پریشان ہوتا، کیسے چھوٹ گیا بول کے، وہ حالت رہتی ہے۔
اب چلو جنگل سے چھوٹ کے آیا تو بھی کسی GHMC والوں کو فون کر کے بھائی تھوڑا گاڑی لے کے لے جاؤ، اسے پکڑ کے لے جا کے زو میں چھوڑو، بول سکتے ہیں. لیکن یہ ایسے زو سے آیا ہے کسی کو بول بھی نہیں سکتے. اگر بولیں گے بھی تو زو کے جتنے لوگ ہیں، اونرز ہیں، وہ بھی چونکہ زو کے ہی ہیں، لڑنے کے لیے آ جائیں گے. ہمارے بچے کو بولتے، ہمارے بیٹے کو بولتے ہمارا بیٹا ایسا ہے کیا، معلوم ہوتا پوری فیملی زو سے آئی ہے. تو پھر کہاں سے سکون رہے گا؟ تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہنا یہ ایمان کا حصہ ہے. ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے اگر پڑوسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے نہیں رہیں گے. تو آپ علیہ السلام حدیث میں فرماتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے کہ وہ تو پیٹ بھر کے کھا کے سو رہا ہے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہے. تم کھا رہے ہو تو پڑوسی کی بھوک کی بھی فکر کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اب آدمی بھائی ہم 4 ممبر ہیں، ہم کو کھانا کھانا ہے، پڑوسی کے 8 ممبر ہیں، اب ہم کو کھانا کھانا تو 4 کا پکانا نہیں 12 کا پکانا، تو ہم کھائے تو ان کو بھی کھلانا بولے. مطلب یہ ہے کہ آپ خبر رکھتے رہو کہ پڑوسی کے گھر میں کیا چل رہا ہے، کیا پک رہا ہے. کیا پک رہا کا مطلب ہے کہ اچھا پکا تو منگا لیں گے بول کے نہیں. پڑوسی بھوکا ہے نہیں ہے، غریبی چل رہی ہے، علاج معالجہ ہے، اس سلسلے میں توجہ دیتے رہو، یہ بولنا مقصد ہے. چنانچہ علماء نے بہت بہترین واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک مسلم فیملی تھی، اچھے تربیت یافتہ لوگ تھے، کافی مالدار، ان کے گھر میں کوئی چیز کی کمی نہیں. پھر بھی وہ ماں اپنے بچے کو بولتی جا کے بازو پڑوس گھر والوں سے نمک لے کے آؤ. وہ نمک منگاتی تو بیٹا نمک لے کے آیا. پھر دوسرے دن جا کے تھوڑا دہی لے کے آؤ ان سے پوچھ کے. پھر تیسرے دن تھوڑا مرچ لے کے آؤ ان سے. ہر روز کچھ نہ کچھ منگا رہی ہے. تو بیٹا پوچھا امی جان ہمارے گھر میں نمک بھی ہے، ہمارے گھر میں دہی بھی ہے، مرچ بھی ہے، سب چیزیں ہیں، پھر کیوں منگا رہے ہو؟ تو ماں کیا کہنے لگی، بیٹا بازو والے لوگ غریب ہیں، ہم لوگ مالدار ہیں. تو غریبوں کو یہ فیلنگ رہتی ہے کہ ہماری اتنی عزت نہیں ہے، ہم ان کے دروازے پہ نہیں جا سکتے، ہم ان سے کچھ نہیں پوچھ سکتے، کچھ نہیں بول سکتے. تو ہم ان کے جیسے ہی ہیں، ہم کوئی بڑے مالدار نہیں ہیں. یہ دکھانے کے واسطے جب ہم ان سے مانگتے رہے تو وہ لوگ بھی ہمارے سے مانگتے رہیں گے. وہ ہمارے کو 2 پیاز کی ڈلی دیں گے، جب وہ ہم سے مانگنے آئیں گے ہم آدھا کلو دیں گے. وہ ہم کو تھوڑا نمک دیں گے، جب ہم سے مانگنے کے لیے آئیں گے تو ہم نمک کی پیکٹ دیں گے، تاکہ ہمارے اور ان کے درمیان میں ملنساری باقی رہے. اگر یہ ملنساری نہیں رہے گی تو وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے رہیں گے، ہم کو بڑا سمجھتے رہیں گے. دونوں کے درمیان میں جو ڈسٹنس ہوگا وہ ایک دوسرے کے اخلاق کے لیے گوارا نہیں ہے. ایسے ماؤں کی تربیت ہوتی ہے اپنے بچوں کی. پڑوسیوں کے حقوق ایسے ادا کیے جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں. گھر میں کھانا بنا، ایک دن بکرا کاٹ کر بہترین ڈش بنائی گئی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پہ بیٹھتے ہی سب سے پہلے یہ پوچھا، بازو پڑوسی یہودی ہے، نان مسلم ہے، اس کو یہ گوشت پہنچا دیے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ آپ بسم اللہ کریں، کھانا شروع کریں، ہم پہنچا دیں گے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا پڑوسی کا حق بھی ایسا ہے جیسے ہمارا حق ہے، پہلے ادھر اسے پہنچاؤ اس کے بعد میں کھاؤں گا. اور آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی کہ ہمارے جیب میں جو پیسے پڑے رہتے ہیں یہ پیسے ہمارے بھائی سے بہتر نہیں ہے، ہمارا بھائی پیسوں سے بہتر ہے. بھائی کی خاطر، پڑوسی کے خاطر یہ پیسے ہمیشہ تیار رہتے تھے. اور آج ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو پیسوں کی قیمت زیادہ آ گئی ہے، بھائیوں کی اور رشتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. اسی واسطے پیسے ہیں تو ہاؤ آر یو، پیسے نہیں ہیں تو ہو آر یو. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ خیر خیریت کچھ تو بھی ایموجی بھیج کے پوچھتے رہیں گے. اور اگر پیسے نہیں ہیں تو کال ریسیو بھی نہیں کریں گے، کال بیک بھی نہیں کریں گے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی،
اللہ نے انسانوں کو بنایا محبت کی خاطر اور چیزوں کو بنایا استعمال کی خاطر، لیکن دنیا اتنی مطلب پرست بن گئی ہے، وہ چیزوں سے محبت کر رہی ہے اور لوگوں کو استعمال کر رہی ہے۔ انسانوں کو بنائے محبت کی خاطر، چیزوں کو بنائے استعمال کی خاطر، لوگ چیزوں سے محبت کرنا شروع کر دیے اور لوگوں کو استعمال کرنا شروع کر دیے۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اگر پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کیے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک میں کیا بات داخل ہے؟ بھئی آپ اجتماع کو آ رہے ہیں، آپ کو معلوم اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، سننے سے ثواب ملتا ہے، عمل کی توفیق ہوتی ہے، آپ آتے ہوئے آپ کے بازو فلیٹ والے مسلمان ہیں، ایک کھٹکا مار کے ان کو بلا لیتے، یہ آپ کا حق ہے ان کو پڑوسیوں کو بلانا، نیک کام میں شریک کرنا۔ آپ کے گھر میں نماز ہو رہی ہے تو آپ پڑوسی کو بول دیتے، بھئی ہمارے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بھی آ جائیں، ساتھ مل کے نماز پڑھ لیں گے۔ کھانے پینے میں جس طرح شریک کرنا ہے ویسے ہی دینی معاملات میں بھی شریک کرنا ہے۔ نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن پڑوسی اپنے پڑوسی کا دامن پکڑ کے پوچھے گا، اے اللہ اسے پوچھ کہ میرا کیا قصور تھا، اس کے گھر میں تو دین زندہ تھا، میرے گھر میں دین مردہ تھا، مگر کبھی اس نے مجھے نہیں بلایا، کبھی اس نے مجھے نہیں سنایا، اس کے بچے بڑے نیک بن رہے تھے، میرے بچے آوارہ ہو رہے تھے، کبھی اس نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ کیونکہ آج ہمارے سماج میں ہر مسلمان سافٹ مسلم بننا چاہ رہا ہے، بہت سموتھ، بہت نائس، جیسے سافٹ ویئر رہتا ہے ویسے سافٹ مسلم بننا چاہ رہا ہے، بہت چکنا، کہ کچھ بھی اس کے اندر سے سختی، غصہ کچھ بھی نہیں رہنا۔ ہم کو کیا کرنا ہے بھئی، جو کرنا ہے کر لینے دو۔ پڑوس کا بچہ ہے، اگر وہ گالیاں دے رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، ڈانٹتے، تنبیہ کرتے، سمجھاتے، ان کے والد سے بولتے، بھئی بچے کی طرف توجہ دو، اس بچے کو قریب کرتے، پیار محبت سے سمجھاتے، بیٹا ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑے لوگ بھی ایسے، بھئی ہم کو کیا کرنا چھوڑو جان دو، ہم کو کیا کرنا چھوڑو جان دو۔ ہر آدمی مطلب پرست بن گیا۔ اسی واسطے کسی نے بڑی اچھی بات کہی، کسی نے مچھلی سے پوچھا تو کون ہے، تو مچھلی نے کہا میں فش ہوں اور تو سیلفش ہے، میں فش ہوں اور تو سیلفش ہے۔ وہ مطلب پرستی کی زندگی چل رہی، کسی سے کوئی واسطہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھے احترام سے رکھنے میں فرمایا کہ اپنی پڑوسی کو اس تکلیف سے بھی بچاؤ کہ اگر تم گھر بنا رہے ہو، پڑوسی کا گھر چھوٹا ہے اور تم بلڈنگ کھڑا کر رہے ہو، تمہارے بلڈنگ کھڑے کرنے سے پڑوسی کو دھوپ نہیں لگتی، پڑوسی کو ہوا نہیں لگتی، تو شریعت یہ کہتی ہے اب بلڈنگ بڑی نہیں کرنا، اب خاموش رہو۔ کتنی تاکید ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اگر تم گوشت کی ہڈیاں ہیں یا فروٹس کے چھلکے ہیں، وہ ایسی جگہ مت پھینکو جہاں غریب پڑوسی کے بچے دیکھنے کے بعد ان کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ بہترین بریانی، مندی اور کوئی گوشت کا سالن بنائے، خوشبو بازو پڑوسی کے گھر جا رہی ہے تو ایک گلاس زائد سالن بنا دو تاکہ جب خوشبو اس کے گھر پہنچی تو سالن بھی اس کے گھر پہنچے، کھانے کی پلیٹ بھی اس کے گھر پہنچے۔ وہ خوشبو سونگنے کے بعد اس کی خواہش ہوگی کھانے کی، لیکن کھانا نہیں ملے گا تو اسے تکلیف ہوگی۔ یہ تکلیف تمہارے کھانا بنانے کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو اس خوشبو کی تکلیف سے بھی بچانے کا حکم ہے پڑوسی کو۔ اب کیا کر رہا مسلمان؟ نوجوان گانے لگا کر موبائل میں سنتے رہتے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ارے نکو موبائل لگاؤ، بولے تو آپ کو کیا ضرورت، آپ کون ہوتے بولنے والے؟ چھوٹے بچے بھی اسی فیملی کے ہو گئے، بہت کیوٹ دکھتے نا، چھوٹا ڈاگی رہا تو کتنا کیوٹ دکھتا ہے، تو اسی زو کا کیوٹ ہے یہ، بس دکھنے میں تو اچھا دکھ رہا ہے، جیسے اسے کچھ بولے تو پورا اپنا بایو ڈیٹا بتا دے رہا ہے کہ میں فلاں کیٹیگری کا ہوں اور فلاں زو سے آیا ہوں۔ یہ جو تمیز انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، اسلام کہتا ہے کہ بھئی انسان ہو تو انسان کے بچے بنو، کسی گدھے کے مت بنو، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔
دوسروں کو راحت پہنچانا، آوازیں نہیں کرنا، پڑوسیوں کی گھر کے سامنے بھئی یہاں نو پارکنگ لکھا ہوا ہے، پوری شرافت سے وہیں پارک کرے گا، یہاں نہیں بیٹھنا ہے پوری شرافت سے بیٹھے گا۔ یہ بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، اس سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ گورنمنٹ نے رول لگا دیا بھئی یہ لمٹ ہے، 30 سے زیادہ فاسٹ نہیں چلانا، 40 سے زیادہ نہیں چلانا، یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یہاں پر ٹرننگ ہے۔ وہ شرافت اور انسانیت ہے کہ بھئی لمٹ میں رہو، اگر لمٹ پار کر دو گے تو پھر گھر نہیں پہنچو گے، ہاسپٹل پہنچو گے، لمٹ پار کر دو گے تو گھر نہیں پہنچو گے، قبرستان پہنچو گے۔ تو یہ اسلامی تعلیمات کو فالو کرنا ہماری عافیت ہے، ہماری راحت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی ایک پڑوسی کے بازو رہتے تھے، ہمیشہ وہ پڑوسی پریشان کرتے رہتا تھا۔ یہ بیچارے سمجھاتے تنگ آ گئے، چھوٹے بچوں کو بھی ستانا، گھر والوں کو بھی ستانا رہتا نا۔ سماج میں بعض گنڈے ٹائپ کے پڑوسی رہتے ہیں، جیسے ایلیفینٹ جیسا رہتا ہے، اینیملز میں وہ بھی رہتا ہے نا، بڑے بڑے زیبرا جیسے رہتا ہے، ویسے بڑے بڑے فیملی ممبرس بھی رہتے ہیں۔ تو اب ان کو کچھ نہیں بول سکتے بیچاروں کو، تو پریشان کرتے رہا، بار بار سمجھانے پر بھی۔ اب وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا، دم کر دیا، یا رسول اللہ آپ علیہ السلام دیکھیے کیا حکمت بتائی، گھر جاؤ، گھر کا پورا سامان نکال کے باہر رکھ دو، یعنی اپنے گھر کا، اس کے گھر کا نہیں، اپنے گھر کا پورا سامان نکال کے سڑک پہ رکھ کے سامان کے پاس بیٹھ جاؤ۔ لوگ جو آ رہے جا رہے رستے میں انہیں پوچھیں گے بھائی کہیں کو گھر کا سامان نکال کے پریشان کر دے رہا بازو والا، رہنے نہیں دے رہا، بس اتنا بولتے رہو۔ 1 2 3 4 لوگوں، جب جو کوئی بھی آیا پریشان کر دے رہا، گھر میں رہنے نہیں دے رہا، اس کے بعد گھر کے باہر آ گیا۔ 3 4 لوگوں کو سننے کے بعد جب عزت جانا شروع ہو گئی، تب آ گیا شرافت سے، بھائی اللہ کے واسطے سامان اندر رکھ لو، آئندہ سے کچھ بھی نہیں کرتا تمہارے۔ اس زمانے میں عزت کا خیال تھا پڑوسی کو، تو سامان باہر رکھنے کے بعد عزت جانے کے ڈر سے آگے ٹھڈی پکڑ کے، بھائی تھوڑا اندر چلے جاؤ، میری عزت جا رہی، آئندہ سے نہیں ستاتا بولا۔ اس زمانے میں اگر کوئی سامان گھر سے باہر نکال لیا، گھر پہ قبضہ ہو جاتا۔ ہر موسم میں، ہر زمانے میں ایک ہی علاج نہیں رہتا۔ پہلے گھر میں رہے تو دم کر رہا تھا، اب سامان باہر نکال لیا، اب نکلو یہاں سے، اب گھر میں رہا ہے بول کے بیٹھ جائیں گا۔ اتنی حیوانیت آ رہی ہے، لوگوں میں شرافت نام کی چیز ختم ہو رہی ہے، اس لیے اسلام اور مسلمان بدنام ہوتے جا رہا ہے۔ تو دوسری ذمہ داری ہے ہمیں سکون سے جینے کے لیے کہ بھئی اپنے بازو والے کو سکون سے رکھو، وہ آپ کو سکون سے رکھے گا۔ کیسے رہتے تھے پہلے زمانے کے لوگ؟ کتابوں میں لکھا ہے، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الکبائر میں لکھتے ہیں، ایک بزرگ گزرے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اپنے گھر میں رہتے تھے۔ ان کے پڑوس میں ایک نان مسلم رہتا تھا، اس کے گھر کا جو فرسٹ فلور کا واش روم تھا، اس واش روم کا پائپ لیکیج تھا، تو اس میں سے گندگی نکل کے ان کی چھت میں سے ان کے گھر میں گرتی تھی۔ کئی سالوں تک گندگی ان کے گھر میں گرتی رہی، روزانہ وہ گندگی اپنے گھر کی صاف کرتے رہے۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے پڑوسی کو بلا کر وہ جگہ دکھائی، دیکھو 20-30 سال سے تمہارے گھر کی گندگی میرے گھر میں گر رہی ہے، میں نے ایک بار بھی تمہیں نہیں کہا، اب میرے انتقال کا وقت آیا ہے، میرے جانے کے بعد اس گھر میں میرے بچے تمہارے ساتھ کیسے رہیں گے، یا دوسرے لوگ جو آئیں گے وہ پڑوسی بنیں گے وہ تمہارے ساتھ کیسے رہیں گے، مجھے نہیں معلوم، اس لیے میں تمہیں اس وقت اس واسطے بتا رہا ہوں تاکہ تم اپنے گھر کا واش روم صحیح کر لو، تاکہ بعد میں دوسرے جو آنے والے ہیں وہ تم سے جھگڑا نہ کریں۔ کیسے اخلاق تھے؟ جب اس نان مسلم پڑوسی نے دیکھا اتنے سالوں سے گندگی برداشت کرتے رہا اور مجھے اف تک نہیں کہا، اور آج مجھے نصیحت بھی کر رہا ہے، تو غصے سے نہیں بلکہ اس واسطے کہ بھئی آگے تمہارے ساتھ لوگ کیسے رہیں گے نہیں معلوم، تمہاری محبت میں نصیحت کر رہا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ اسلام اور مسلمان ایسے نیک ہوتے ہیں، ایسے بااخلاق ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ دنیا سے کلمہ پڑھ کے جانے سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔
وہیں وہ غیر مسلم مسلمان بن گیا۔ مسلمان اتنے اخلاق سے رہتا تھا پڑوسیوں کے ساتھ، اس کے پڑوسی میں اخلاق سے رہتا ہوا دیکھ کر چند دنوں کے بعد اس کے ڈریس سے محبت پیدا ہو جاتی، اس کے چلنے سے محبت پیدا ہو جاتی۔ لوگ خواہش کرتے تھے کہ ہم آپ کے جیسے بننا چاہ رہے ہیں، آپ کے جیسے بننا چاہ رہے ہیں، ایسی خواہش کرتے تھے لوگ۔ آج مسلمان ان اصولوں کو چھوڑ دینے کی وجہ سے موبائل کی دنیا، فلموں کی دنیا میں جو درندگی دکھائی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے مسلمان بھی اتنا درندہ بن گیا کہ اب اس کے جیسا کوئی بننے تیار نہیں۔ تو سکون سے جینے کے لیے ہماری دوسری ذمہ داری ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہنا۔ یہ دو باتیں آج آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات ہے بچوں کے ساتھ حسن سلوک، دوسری بات ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔